عالمی درسگاہ جامعہ اسلامیہ سنابل کے کیمپس میں اس وقت موجود ہوں۔ جامعہ اسلامیہ سنابل وہ ادارہ ہے جہاں کے فارغین ملک ہی نہیں بلکہ بیرون ملک بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جامعہ اسلامیہ سنابل میں ملک بھر سے، ملک کے کونے کونے سے بچے یہاں تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔ جب کورونا کا دور آیا تو تعلیمی سلسلہ بالکل منقطع ہو گیا، بلکہ تمام چیزیں بند ہو گئی تھیں پورے ہی دنیا میں۔ اس کے بعد پڑھائی کا سلسلہ شروع کرنا اپنے آپ میں ایک چیلنج تھا۔ عصری جامعات اور یونیورسٹیز نے تو شروع کر لیا، لیکن مدارس کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ تو جامعہ اسلامیہ سنابل بھی آن لائن تعلیم کی شروعات کر چکا ہے۔ کئی مہینوں سے یہاں پر آن لائن کی تعلیم چل رہی ہے۔ ہم اسی پر اسٹوری کرنے آئے ہیں کہ جامعہ اسلامیہ سنابل نے کیسے آن لائن تعلیم کی شروعات کی، کن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، اور جامعہ اسلامیہ سنابل نے جس طریقے سے شروع کیا ہے دیگر مدارس کے لیے بھی ایک نمونہ ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت میں موجود ہوں جامعہ اسلامیہ سنابل کے کلاس روم میں۔ کلاس روم کی بلڈنگ ہے یہ، اور یہاں پر کلاس ہو رہی ہے۔ میں آپ کو کلاسوں میں بھی لے چلوں گا۔ یہاں پر یہ بورڈ لگا ہوا ہے کلاس 6، اور عربی میں اس کو بولتے ہیں الثانیہ من المتوسطہ۔ یہاں پر ٹیچر اندر ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ کیا پڑھا رہے ہیں میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا میں۔ تو یہ ٹیچر دیکھیے بورڈ پہ پڑھا رہے ہیں، اور کیا لکھ رہے ہیں وہ مجھے نہیں معلوم، سر سے ہی پوچھوں گا۔ جغرافی یہ شاید لکھا ہوا ہے۔ سر کیا نام ہوگا آپ کا؟ جی میرا نام نصرت اللہ ہے۔ کیا پڑھا رہے ہیں؟ یہ جغرافی کلاس ہے۔ تو آن لائن ابھی تعلیم چل رہی ہے، تو کیسے بچوں کو پریشانی نہیں آ رہی؟ بچے کوشچن پوچھتے ہیں یا آپ کو سمجھانے میں تو کوئی دقت نہیں ہے ماشاء اللہ۔ بچے میں سمجھتا ہوں شاید بہتر اور زیادہ، کیونکہ پہلے آن لائن کلاس میں اب ہم جو پڑھا رہے ہیں بچوں کو ہم زیادہ بہتر طور پر پڑھا سکتے ہیں، کیونکہ جو ایگزامپلس میں پہلے دیتا تھا صرف بولنے کے بعد یا کتاب سے دکھا کر کے، اب میں ان کو لائیو دکھا سکتا ہوں۔ اچھے ایگزامپلس گوگل کے تھرو، یوٹیوب کے تھرو، اور زیادہ لائیو پریزنٹیشنس ہیں میرے پاس میں دکھانے کے لیے، ویڈیوز ہیں، تو زیادہ بہتر طور پر پڑھانا زیادہ آسان ہے، بہتر طور پر شاید۔ بچوں کا انٹریکشن کیسا ہے آپ کے ساتھ آن لائن میں؟ بچوں کا انٹریکشن زیادہ بہتر ہے۔ بچے زیادہ سوال پوچھتے ہیں، زیادہ ان کو اب لائیو، چونکہ جب ڈیمو دکھایا جاتا ہے تو بچے زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں۔ وہ انٹریکشن ان کے ساتھ میں زیادہ بہتر ہے کہیں نہ کہیں، مجھے لگتا ہے۔ سیٹسفائیڈ ہیں آپ کے آن لائن ایجوکیشن سے؟ ہاں بچے ماشاء اللہ سے سیٹسفائی ہیں، کافی سیٹسفائی ہیں بچے۔ تو آپ کو پہلے زیادہ اب اچھے سے سمجھانے میں؟ ہاں پڑھانے میں تو اب زیادہ مزہ آ رہا ہے، کیونکہ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ اب ہمارے پاس یہ آن لائن فیسلٹی اویلیبل ہے۔ انٹرنیٹ، گوگل بہت زیادہ اچھی طرح سے سپورٹ کر رہا ہے ہمیں، اور ہم چیزیں لائیو ایگزامپل لے سکتے ہیں۔ جو چیزیں میں کتابیں صرف بول سکتا تھا وہ چیزیں دکھا بھی رہا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہ جغرافی کی کلاس چل رہی ہے۔ جیسے سر نے بتایا کہ جب پہلے پڑھایا کرتے تھے تو بہت ساری پرابلم بھی رہا کرتی تھی، کیونکہ بورڈ پہ وہ لکھ دیا کرتے، ساری چیزیں دکھا نہیں پاتے تھے۔ تو آن لائن ایجوکیشن ہونے کی وجہ سے وہ ساری چیزیں یہ بچوں کو اب دکھا بھی سکتے ہیں۔ کلاس 4 کے باہر کلاس 4 کا بورڈ لگا ہوا ہے، اور عربی میں لکھا ہوا ہے السنہ تمہیدیہ۔ اس میں چلوں گا اور کون سے سر پڑھا رہے ہیں وہ دیکھوں گا۔ تو یہ کلاس چل رہی ہے، شاید کہ میتھس کی کلاس چل رہی ہے۔ یہاں پر سر میتھ پڑھا رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ یہ 116 ہوا، اور یہ جو پارٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ابھی آپ کو بتایا تھا یہ بلو پارٹ ہے۔ آپ کی بک میں بلو کلر ہے یہ، تو آپ بتائیے بلو پارٹ کتنا ہوا؟ ابھی بتایا تھا آپ کو۔ یہ یعنی جو کمپلیٹ اسکوائر ہے، کمپلیٹ اسکوائر کا 1 تھا، یہ 1/4 تھا۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ میں اس کو بند کر دیتا جی جی نہیں چالو رہنے دیجیے سر، ٹھیک رہے گا۔ سر پہلے آپ نام بتا دیجیے، کیا نام ہے آپ کا؟ ہوں۔ محمد ثروت، سر کیا پڑھا رہے ہیں آپ؟ میتھمیٹکس۔ کون سی کلاس ہے؟ یہ 5th کلاس ہے۔ سر جیسے کہ آن لائن تعلیم چل رہی ہے تو بچے سوال وغیرہ کرتے ہیں، جیسے آف لائن میں کیا کرتے تھے آپ جب پڑھایا کرتے تھے تو؟ ہم بھی سوال کرتے ہیں، بچے بھی سوال کرتے ہیں، بچوں کے جوابات ہم دیتے ہیں، اور ہم جو سوال کرتے ہیں بچے اگر جواب دے پاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں دے پاتے تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں۔ اگر وہ غلط جواب دیتے ہیں تو پھر اس کو صحیح کرتے ہیں۔
تو اب کیسے لگ رہا ہے کہ آف لائن اور آن لائن ایجوکیشن میں؟ ظاہر ہے آف لائن اور آن لائن میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور آئے گا، اس لیے کہ بچے جو یہاں ہمارے سامنے کنٹرول میں رہتے ہیں، کنٹرول میں تو ابھی بھی رہتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور فرق پڑ جاتا ہے۔ سامنے ہونا اور سامنے سے ہٹ کر کے یہاں اسکرین پر ہونا وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، آپ اس کو اچھی طرح آپ خود بھی جانتے ہیں۔ تو بچوں کا انٹریکشن کیسا ہے؟ اچھا ہے۔ اب بچوں کو پڑھانے کا معاملہ یہ ہے، بچے اگر سمجھ پاتے ہیں، دیکھیے یہ چاہے آف لائن ہو یا آن لائن ہو، کسی بھی طرح سے ہو، یہ بچہ اگر سوال کو آپ جو چیز پڑھا رہے ہیں اس کو سمجھ رہا ہے تو وہ آپ کی طرف پورے طور پر انہماک کے ساتھ وہ بات کرتا رہے گا، سنتا رہے گا آپ کو۔ اور اگر آپ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ وہ ادھر ادھر اپنی بات میں لگ جائے گا، بزی ہو جائے گا کہیں اور۔ تو اس کے لیے کوشش یہ کی جانی چاہیے، اس طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچہ ہمارے ساتھ جڑا رہے کسی بھی صورت سے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کہیں اور لگ گئے ہیں ادھر ادھر، ہمیں احساس ہو جاتا ہے تو ہم بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، کسی بچے کو بھی آواز دے سکتے ہیں۔ مثلا ایک بچہ ہے، کوئی اسائل ہے، اس کو اسائل کیا کر رہے ہو، فلاں تم کیوں آپس میں بات کر رہے ہو، میوٹ کیوں نہیں کیا، دوسرا۔ تو اس طرح کی باتیں، اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں ہم۔ جی اگر آپ کو دکھانا چاہو، دیکھیے یہ کلاس ہو رہی ہے، سر پڑھا رہے تھے، تو کافی بچے اس میں جوائن کیے ہوئے ہیں اور سب کا یہاں پہ ریکارڈ ہے۔ سر جس کو چاہتے ہیں جس سے کوشچن کرنا تو وہ کر سکتے ہیں، اور بلیک بورڈ پر لکھا بھی ہوا ہے، وائٹ بورڈ ہے ابھی چل رہا ہے۔ تو سر میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں اور باقی فارمولے یہاں پہ ہیں۔ تو سر کلاس 4 ہے یہ یہاں پر یہ پارٹس سکھائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہاں پر یہ ایک میں نے فگر بھی بنائی ہے، اس کے اندر اس کو ہاف کر کے دکھایا ہے، یلو پارٹ ہے یہ، یہاں پر میں نے اس کو یلو نہیں کیا ہے لیکن بک کے اندر ہے یلو ہے یہ، اور یہاں پر اس کو جو ہے یہ 1/4 پارٹ ہے، یہ ریڈ ہے، یہ بک کے اندر موجود ہے۔ اس طرح سے یہ پارٹس میں بتا رہا ہوں ان کو، تو یہاں پر یہ پارٹس پڑھائے جا رہے ہیں بچوں کو اس کا۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے سر یہ تھے میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جیسے کہ آن لائن اور آف لائن میں تھوڑا بہت فرق ہے، بچے اگر نہیں رہتے ہیں تو سر آواز بھی دیتے ہیں لگاتار کہ کہاں چلے گئے، تو کہہ رہے ہیں کہ انٹریکشن بچوں کا بہت اچھا ہے، بچے برابر کلاس کر رہے ہیں اور برابر کلاس لے رہے ہیں۔ یہ کلاس 11 کا بورڈ یہاں پر لگا ہوا ہے، اس کو عربی میں لکھا ہوا ہے الاولی من العالیہ۔ یہاں چلیں گے کون سے ٹیچر ہیں، کیا پڑھائی ہو رہی ہے، ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ٹیچر پڑھا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، انگلش میں کچھ لکھا ہوا ہے، شاید کہ انگلش کی کلاس چل رہی ہے۔ تو سر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سر سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ سر آپ کا کیا نام ہوگا؟ My name is Samiullah Khan. سر کیا پڑھا رہے ہیں آپ؟ I'm teaching today this figures of speech. Yes. تو سر آپ کے کیونکہ آن لائن ایجوکیشن چل رہا ہے تو بچے سیٹسفائیڈ ہو پا رہے ہیں یا سوال وغیرہ کرتے ہیں آپ سے؟ یہاں پر جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو آن لائن انٹریکشن ہو رہا ہے کافی بہتر ہو رہا ہے، یہاں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے۔ جیسے کہ بچے آف لائن میں ہوتا تھا، بچے ہمارے سامنے ڈیسک پر بینچز پر بیٹھے ہوتے تھے، یہاں پر بھی بچے ہمارے سامنے ٹوٹلی بیٹھے ہوتے ہیں، جن کو بھی ہمیں کچھ پوچھنا ہوتا ہے، کوئی کویشچن کرنا ہوتا ہے، ہم پن کر کے ان سے کویشچن کر لیتے ہیں، سبھی بچے ان کے کویشچن کو سنتے ہیں۔ اور اس آن لائن میں کافی چیزیں مطلب کافی فیسلٹیز بھی ہمارے سامنے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے ہم کو کچھ ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، کوئی چیز ہم کو سینیریو دکھانی ہوتی ہے کسی چیز کی، یا کسی چیز کی فوٹوز کے ذریعے سمجھانی ہوتی ہے، تو وہ ہمیں آف لائن میں اتنا زیادہ ہمارے لیے پاسبل نہیں تھا، لیکن آن لائن میں کافی مطلب آسانی سے وہ چیزیں ہم سمجھا لے جاتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہمیں گوگل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کبھی، تو گوگل کر کے ہم اسکرین شیئر کر دیتے ہیں، آن لائن انٹریکشن بہت ہی بہترین ہو جاتا ہے، اور اسے آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ وے۔ اسٹوڈنٹ سوال وغیرہ کرتے ہیں؟ ہاں، بچے ہمیشہ سوال کرتے ہیں، جیسے آف لائن میں کرتے تھے ایسے ہمارا آن لائن یہ بھی سیشن ہوتا ہے، ڈسکشن بھی سیشن ہوتا ہے، اس میں ہم ڈیبیٹ بھی کرواتے ہیں، ایوری تھنگ از ہیپنس لائک آف لائن۔ بچے سیٹسفائیڈ ہیں؟ یس، آئی تھنک اسٹوڈنٹس آر آلسو سیٹسفائیڈ، ایون آئی ایم آلسو سیٹسفائیڈ۔ جب تک میں سیٹسفائیڈ نہیں رہوں گا کہ میں بچوں کو امپارٹ کر پا رہا ہوں نالج، تب تک میں کیسے مان سکتا ہوں کہ بچے سیٹسفائیڈ ہوں گے؟ جب مجھے اپنے آپ میں سیٹسفیکیشن ہے کہ میں پوری طرح سے دے لے جاتا ہوں، واٹ ایور آئی وانٹ ٹو ٹیچ، آئی کین ٹیچ دیم اینڈ آئی ٹیچ دیم ایوری تھنگ واٹ آئی وانٹ ٹو ٹیچ دیم، تو مجھے کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ ہاں بچوں کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے، بچے مجھ سے سوال کرتے ہیں، میں بچوں سے ایکسرسائز کرواتا ہوں۔ ابھی میں نے جو فگرس آف اسپیچ پڑھایا ہے اس میں نے 19 فگرس پڑھا دیے ہیں، 19 فگرس پڑھا دیے ہیں۔ ابھی سنکٹکی چل رہا ہے ہمارا، لاسٹ میں
یہ ہمارا لاسٹ ڈسکشن چل رہا ہے، سینک ڈکی چل رہا ہے، ہم نے اس میں اس کو پڑھا دیا ہے، بچوں کو ایکسرسائز دیا ہے، بچوں نے خود کر کے بتایا ہے کہ اس میں کیا چیز ہوتی ہے۔ اب ان کو ہم الگ سے ایکسرسائزز دے رہے ہیں اور بچے خود اسٹڈی کر کے آ رہے ہیں، ان ایکسرسائزز کو خود بتاتے ہیں کہ ہاں سر ہم نے 60 سینٹنسز دے دیے ہیں، جس میں ہم نے 19 ایکسرسائزز 19 فگرز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو بچے خود اسٹڈی کر کے آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سر یہ فگرز اس میں ہیں، اچھے سے بچے اسٹڈی کرتے ہیں۔ اگر وہ بچے سمجھے نہیں ہوتے آئی تھنک وہ اس طرح سے مطلب خود کلیریفائی نہیں کر پاتے، تو بچوں نے سمجھا ہے چیزوں کو، اس لیے وہ اچھے سے بتا پا رہے ہیں۔ اب اگر میں آپ کو اسکرین دکھانا چاہوں گا کہ یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور کئی سارے لوگ اپنا کیمرہ بھی آن کیے ہیں، دیکھیے کہ کس طریقے سے پڑھائی چل رہی ہے، آن لائن ایجوکیشن ہے یہاں پر۔ تو سر نے جیسے بتایا کہ پہلے بچے جب یہاں کلاس میں ہوا کرتے تھے تو سامنے رہا کرتے تھے، لیکن اب بھی آن لائن میں تو اسکرین پہ موجود رہتے ہیں، جن سے کچھ کوشچن کرنا ہوتا ہے ان کو پن کر کے کوشچن کر لیتے ہیں۔ تو سارے بچے یہاں موجود ہیں اور پڑھائی بھی ان کی لگاتار چل رہی ہے۔ سر جیسے بتا رہے ہیں کہ ہم بورڈ پہ لکھتے ہیں اور ان کو ایکسرسائز بھی دیا کرتے ہیں اور وہ ایکسرسائز کر کے لاتے ہیں۔ یہ دوسری کلاس ہے، کلاس 10th ہے، الثالثہ من الثانویہ لکھا ہوا ہے، اس میں سر ہیں پڑھا رہے ہیں، ہم پہنچیں گے ان سے پوچھیں گے۔ سر آپ کا کیا نام ہوگا؟ وسیم احمد مدنی۔ کون سی کلاس لے رہے ہیں آپ؟ یہ کلاس ہے ثالثہ ثانویہ، کون سا سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں؟ سبجیکٹ مادہ الانشاء و ترجمہ۔ تو سر جیسے کہ آپ پڑھا رہے ہیں، آن لائن تعلیم چل رہی ہے، تو بچے سوال وغیرہ کرتے ہیں جیسے آف لائن میں کیا کرتے تھے؟ ہاں، تمرین وغیرہ جو بنا کے لاتے تھے؟ ہاں بالکل سوال کرتے ہیں، اسکرین پر بچوں کا نام اور ان کی تصویر ہوتی ہے، جو بچہ سوال کرتا ہے اس کا نام بھی شو ہوتا ہے اور اس کی تصویر بھی ظاہر ہوتی ہے، اور بچہ جو بھی چاہتا پوچھتا ہے اور جواب ادھر سے مدرس کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ تو بچے مطلب بچوں کا انٹریکشن کیسا ہے آپ سے، مطلب وہ سوال وغیرہ، یا آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ ہاں بچے سمجھ پا رہے ہیں؟ ہاں بالکل بہتر طریقہ ہے، اس میں کوئی حرج محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ بچوں کے یہاں جو بھی اشکال ہوتا ہے آسانی کے ساتھ وہ مدرس کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور مدرس اس کو آسانی کے ساتھ جواب دیتا ہے اور سب تک آواز پہنچتی ہے برابر، کوئی دقت نہیں ہوتی ہے، طلبہ بھی مطمئن ہیں، اساتذہ بھی مطمئن ہیں۔ کبھی کبھار نیٹ ورک کا اگر مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے، سب کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ ٹرانسلیشن کی کلاس ہے، سر پڑھا رہے ہیں ٹرانسلیشن، یہ آپ کو اردو سے عربی، عربی سے اردو اور انگلش سے عربک اور عربی سے انگلش بھی کراتے ہیں۔ تو سر بتایا کہ پڑھائی ہو رہی ہے، بچے بھی برابر کلاس میں آتے ہیں، اور جیسے کہ پہلے ایکسرسائز دی جاتی تھی کر کے لایا کرتے تھے، یہاں پر رہتے تھے، تو ویسے برابر یہاں بھی لے کر آتے ہیں آن لائن تعلیم میں بھی۔ میرے ساتھ موجود ہیں جامعہ اسلامیہ سنابل کے سینئر استاذ اور جامعہ اسلامیہ سنابل کے مدیر بھی آپ ہیں، مولانا وسیم احمد ریاضی صاحب۔ میں ان سے بات کروں گا کیونکہ جامعہ میں آن لائن تعلیم چل رہی ہے، کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ لوگ آن لائن تعلیم شروع کی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ہاں، ضرورت یہی پیش آئی کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کورونا نے سارے دنیا کے سارے انسانوں کی زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کیا ہے، سماجی زندگی ہو، تعلیمی زندگی ہو، یا اور جو ہماری زندگی کے شعبے ہیں، روزی روٹی کمانے کی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو، زندگی کا ہر شعبہ اس سے متاثر ہوا ہے۔ تو اسی ضمن میں جو ہمارا تعلیمی میدان تھا وہ بھی متاثر ہوا، اور ایک مدت تک لوگوں نے وقتی طور سے تعلیمی سلسلے کو بند کر دیا تاکہ پڑھنے والوں کی اور پڑھانے والوں کی صحت محفوظ رہے۔ لیکن یہ انتظار، یہ مدت جب زیادہ لمبی ہو گئی تب لوگوں کو اندیشہ ہوا کہ اس سے تو نقصان ہونے کا خطرہ لاحق ہے، کہ بغیر تعلیم کے 6 مہینے یا 1 سال گزر جائے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا ہے۔ تو یہ تعلیمی سلسلے کا بہت بڑا نقصان ہوگا اگر تعلیم جاری نہ رکھی جائے۔ تو ہمارے پاس کوئی ایسا آپشن نہیں تھا سوائے اس ایک سسٹم کے کہ آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ یہی ہمارے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے، سبب ہو سکتا ہے تعلیم کو جاری رکھنے کا، اور خاص طور سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی
ان کے تعلیمی وقت کو محفوظ کرنے کا اور ان کے نقصان کو کم سے کم تر کرنے کا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ اسی لیے یہ سلسلہ شروع کیا گیا کہ اب اس کے بعد کوئی اور نقصان نہ ہو، اور یہ سلسلہ اس بیماری کا اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو محفوظ فرمائے کہ یہ کب ختم ہوگا ابھی کوئی شخص نہیں جانتا ہے۔ شیخ، اس کے مثبت پہلو کیا ہیں؟ کیونکہ آن لائن تعلیم چل رہی ہے، بچے گھر پہ ہیں، اور آپ بھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا اگر یہاں نہیں پہنچ پاتے تو کلاس کہیں اور سے بھی لے سکتے ہیں، تو اس کے تھوڑا مثبت پہلو بتائیں۔ تو اس تعلیم کے مثبت پہلو، ان میں سے ایک اہم پہلو تو یہی ہے کہ ہمارا تعلیمی نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ طلبہ کی تعلیم جاری اور ساری ہے، اور وہ اسی طریقے سے استفادہ کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں جس طریقے سے سامنے بیٹھ کر فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ اس ادارے نے آن لائن تعلیم کا جو سسٹم اپنایا ہے، اس میں بہت حد تک یہ کوشش کی گئی ہے کہ اس سے بھی اتنے ہی فائدے حاصل ہوں جتنے آف لائن تعلیم سے فائدے حاصل ہوتے ہیں طلبہ کو۔ اس لیے بلیک بورڈ کا سسٹم رکھا گیا ہے، اور فوری طور سے اگر کوئی اسٹوڈنٹ سوال کرنا چاہتا ہے، پوچھنا چاہتا ہے، کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی ہے، تو اسی وقت اپنے استاد سے، اپنے ٹیچر سے سوال کر سکتا ہے کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ تو سب سے پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ طلبہ کا جو تعلیمی نقصان ہو سکتا تھا، اس سے ان کو کسی حد تک بچا لیا گیا ہے۔ وقت ہر ایک انسان کا بہت قیمتی ہوتا ہے، یہ گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں مل سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا فائدہ تو ہے کہ وقت کا صحیح استعمال اس نظام کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس طریقے سے طلبہ کی صحت بھی محفوظ ہے، اور جو پڑھانے والے ہیں ان کی صحت بھی محفوظ ہے، اور اس طریقے سے تعلیم سے متعلق جو عملہ ہے ان کی صحت بھی محفوظ ہے، چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط سے، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول سے چونکہ یہ بیماری بڑھتی ہے، تو اس سسٹم میں یہ اچھائی پائی جاتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے دور رہ کر بھی اپنی صحت کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنی صحت کو بچا سکتے ہیں۔ اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو موجودہ زمانے کی جو ٹیکنالوجی ہے، اس کا صحیح ترین استعمال تعلیم کے میدان میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب تک لوگ موبائل کو کھلونا سمجھتے تھے، کھیلتے تھے، اور فضول قسم کی چیزیں اس میں تلاش کرتے تھے اور ان میں مصروف رہتے تھے، لیکن اس سسٹم نے طلباء کو، اور بہت حد تک کہیں جو چھوٹے طلباء ہیں ان کے گارجین کو بھی یہ درس دیا ہے، یہ سبق دیا ہے کہ موبائل صرف فون کرنے ہی کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے تعلیم بھی حاصل کی جا سکتی۔ کوئی بھی تعلیم ہو، چاہے عصری تعلیم ہو یا اسلامی تعلیم ہو، قرآن و حدیث کی تعلیم ہو، اس کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ تو اس کے ذریعے سے ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال ہو رہا ہے، اور اس کا اگلا فائدہ یہ ہے کہ بہت سارے اساتذہ، علماء اکرام، علماء دین اس سسٹم کے استعمال کا طریقہ نہیں جانتے تھے، تو ان کو آہستہ آہستہ کہ کس طریقے سے کمپیوٹر کو کھولنا ہے، کس طریقے سے کمپیوٹر کے ذریعے سے طلباء کی حاضری لینی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں ان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو طلباء بھی سیکھتے ہیں اور اساتذہ بھی سیکھتے ہیں۔ جو ٹیکسٹ بک ہے اس کو اسکرین شیئر کیسے کرنا ہے، طلباء کے سامنے اسکرین پر کیسے لانا ہے، اس کو بہت ساری چیزیں اس سے متعلق طلباء اور اساتذہ دونوں سیکھتے ہیں۔ اور اس کا بنیادی فائدہ جو ادارہ چلانے والے لوگ،
جو یہ سسٹم یہ نظام چلا رہے ہیں، جو انتظامیہ ہے، ان کو یہ فائدہ ہے کہ ان کے جو اخراجات اور جو مصارف آف لائن میں ہوتے تھے، بہت سارے اخراجات اس وقت نہیں ہیں ان کے یہاں پر۔ کھانے پینے کے اخراجات، ناشتے کے اخراجات، تینوں ٹائم کا کھانا مہیا کرانے کے اخراجات اور بہت سارے امور تھے جن میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، لیکن اس سسٹم میں پیسے کی بچت ہے، لائٹ ہے، بجلی ہے، پنکھا ہے، پانی ہے، یہ بھی ساری چیزیں خرچ والی ہیں۔ یہ اخراجات بھی اس وقت نہیں ہو رہے ہیں انتظامیہ کی طرف سے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ انتظامیہ کو یہ سسٹم قائم کرنے کے لیے، سسٹم لگانے کے لیے کچھ پیسے ضرور خرچ کرنے پڑے ہیں، لیکن اس کے بالمقابل جو ادارے کا بجٹ بہت زیادہ کھانے پینے میں اور دیگر تعلیمی امور پر خرچ ہوتا تھا، وہ کم ہو گیا ہے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے طلبہ کے لیے خاص طور سے کہ آف لائن تعلیم کے لیے جتنا وقت درکار ان کو ہوتا تھا، اس کے لیے اتنا وقت درکار نہیں ہے۔ آف لائن تعلیم کے لیے کلاس میں آنے کے لیے وقت چاہیے، جانے کے کلاس سے نکلنے کے بعد اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کے لیے وقت چاہیے، لیکن اس وقت طالب علم جہاں بھی کہیں موجود ہے، چاہے وہ مسجد میں ہے، چاہے وہ گاڑی میں ہے، چاہے وہ گھر میں ہے، چاہے جس جگہ ہے، وہ کہیں سے بھی وہ کلاس اٹینڈ کر سکتا ہے، اس کے پاس یہ وقت موجود ہے۔ اور بعض طلبہ جیسا کہ سننے میں آتا ہے کہ چلتے پھرتے بھی کلاس اٹینڈ کر لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ فائدہ ان کو بھی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں وقت کی مدرسین کے لیے بھی بچت ہے اور طلبہ کے لیے بھی اتنا وقت درکار نہیں ہے جتنا کہ آف لائن تعلیم میں اس کی ضرورت اور حاجت ہوا کرتی تھی۔ اور ایک بات اور طلبہ کے فائدے میں یہ ہوگی کہ آف لائن تعلیم میں عام طور سے طلبہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھ کر مذاکرہ کرتے ہیں، درس کا اعادہ کرتے ہیں، درس کو دہراتے ہیں، اس سے ایک دوسرے کے ذریعے سے درس کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ بات صحیح ہے اپنی جگہ، لیکن اس نظام اور سسٹم نے طالب علم کو ایک درس، ایک سبق یہ دیا ہے، ایک لیسن اس کا یہ ہے کہ اب آپ کو اپنے ہی ذریعے سے درس کو سمجھنا ہے، خود اپنے ہی اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے کے بعد آپ کو اپنی ہی ذات پر زیادہ سے زیادہ ڈیپینڈ رہنا ہے اور درس کو خود سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، فکر کرنی ہے۔ تو ایک طریقے سے اس نظام و سسٹم نے طلبہ کے اندر اپنے درس کو، اپنے سبق کو سمجھنے کے لیے خود اعتمادی پیدا کی ہے۔ اب وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میں اپنے ساتھی سے اس چیز کو سمجھ لوں گا بعد میں چل کر، اب اسے اپنے ہی ذریعے سے اس درس یا سبق کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور بھی اس کے بہت سارے فائدے اور چیزیں بتائی جا سکتی ہیں اور اس کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں جو اس نظام و سسٹم کی خوبیوں میں شمار کی جا سکتی ہیں، اور موجودہ حالات میں چونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے نہیں آف لائن تعلیم کا، اس لیے اسی سسٹم اور نظام ہی کو ہم اپنا سکتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم زیادہ سے زیادہ اس کے ذریعے سے طلباء کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ قاعدے سے اس نظام و سسٹم کو اپنائیں کہ آپ کا کمپیوٹر ٹھیک رہے، آپ کا بلیک بورڈ ٹھیک رہے، اور آپ کا جو نیٹ ورک ہے یا نیٹ ہے وہ ٹھیک رہے، اور طلباء کے یہاں بھی جو ان کا سسٹم ہے، جو ان کا نظام ہے وہ ٹھیک ٹھاک رہے، تو اس سے 80% سے زیادہ فائدہ ہم طلباء کو پہنچا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے جامعہ اسلامیہ سنابل کے سینئر استاذ مولانا وسیم احمد ریاضی صاحب، جو بتا رہے تھے کہ آن لائن تعلیم یہاں چل رہی ہے اور موبائل کے فائدے بھی بتایا کہ نئی نئی ٹیکنالوجی کا ہم استعمال کر رہے ہیں۔ جو موبائل پہلے اور سسٹم صرف تفریح کے لیے لوگ استعمال کیا کرتے تھے، آج اس سے پڑھائی بھی چل رہی ہے۔
میرے ساتھ موجود ہیں جامعہ اسلامیہ سنابل کے پرنسپل مولانا ارقم رئیس سنابلی مدنی صاحب. میں ان سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ جامعہ اسلامیہ سنابل میں آن لائن تعلیم کی شروعات کیسے ہوئی. شیخ, کیا ضرورت پڑی کہ آپ لوگ آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع کیے؟ دیکھیے, آن لائن تعلیم کا سلسلہ اصل میں کووڈ-19 کی وجہ سے دنیا بھر میں جو تبدیلیاں آئی ہیں یہ اسی کا مظہر ہے. ظاہر ہے کہ کووڈ-19 نے دنیا میں سب کچھ بدل کے رکھ دیا. لاک ڈاؤن لگا, اسکول بند ہوئے, اور اس کے نتیجے میں بچوں کو تو ہم روک نہیں سکتے, ان کا کیریئر خراب ہو سکتا تھا. تو ہمارے لیے آن لائن تعلیم ایک طرح کی ضرورت ہے جس سے ہم بھاگ نہیں سکتے. اسی لیے ہم نے بچوں کی تعلیم رکے نہ, خراب نہ ہو, وقت خراب نہ ہو, اس لیے ہم نے آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع کیا. تو شیخ, جیسے آف لائن میں ہوا کرتا تھا سلیبس جتنے ہوا کرتے تھے ویسے ہی ہیں یا کہ کچھ کم کیے؟ ہم نے سلیبس پہ دوبارہ سے نظر ثانی کی, اور آن لائن تعلیم میں چونکہ بچے پورے طور پہ تعلیمی ماحول میں نہیں ہوتے, گھریلو زندگی میں ہوتے ہیں, اور اوپر سے آن لائن کے لیے جو ہمیں اور بھی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ ہمارے یہاں بچوں کے پاس جو موبائل ہے یا ان کے پاس نیٹ پیک ہے, اس کی جو ڈاٹا ہے اس کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے, بیٹری کا بھی خیال کرنا ہے کہ ایک بچہ مسلسل جو گھنٹیاں لے گا اس کی بیٹری بھی ختم ہو سکتی ہے. تو اس تمام چیز کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنے کورس اور سلیبس کو تھوڑا سا کم کیا ہے. یعنی جو غیر ضروری چیزیں تھیں, جن کی بہت زیادہ ضرورت نہیں تھی, ان کو ہم نے کم کر دیا ہے, اور تقریباً 70% تک ہم نے اپنا کورس رکھا ہے. اور اسی وجہ سے ہم نے پیریڈس بھی کم کیے ہیں روزانہ. پہلے ہمارے یہاں 8 یا 9 پیریڈ ہوتے تھے اور آدھا گھنٹے کی یا 35 منٹ کی گھنٹی ہوتی تھی. اب ہمارے یہاں صرف اونلی 5 پیریڈ ہوتے ہیں اور 45 منٹ کی گھنٹی ہوتی ہے. اس سے درمیان میں 15 منٹ کا ایک چھوٹا سا انٹرویل ہوتا ہے, بچوں کو تھوڑا آرام بھی ہو جاتا ہے, وہ اپنی کوئی ضرورتیں پوری کر لیتے ہیں, ساتھ میں اپنی بیٹری وغیرہ بھی چارج کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے ان کی بیٹری کا مسئلہ بھی ہے, دوسرا ڈاٹا کا مسئلہ بھی ہے. پھر اوورآل بہت زیادہ ان پر ایک طرح کا پریشر نہ پڑے, کیونکہ وہ گھریلو ماحول کے ساتھ میں تعلیم لے کے چل رہے ہیں, اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا کم کر دیا ہے. بچوں کا انٹریکشن کیسا ہے آن لائن تعلیم میں؟ جب آن لائن تعلیم شروع کی ہم نے تو بچوں نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا اور بہت ہی پازیٹیولی اس چیز کو لیا, کیونکہ ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ کووڈ کے حالات میں شاید اسکول نہیں کھلے گا. سب دیکھ رہے ہیں اس چیز کو, تو ان کو یہ لگتا تھا کہ شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایک سال پورا خراب ہو جائے, مزید اور ٹائم خراب ہو. تو ہم نے جب اس چیز کا اعلان کیا کہ ہم اسکول ہمارا آن لائن تعلیم شروع کرنا چاہتا ہے, تو بچوں نے بہت ہی اچھا اس پر رسپانس دیا, اور فوراً انہوں نے اپنی جو بھی ضروری معلومات تھی ہمیں فراہم کی. سارا ڈاٹا ہم نے فیڈ کیا, اور بچوں نے ایک پازیٹیولی اور بڑے ہی اس کے ساتھ یعنی کوآپریشن کے ساتھ اس میں ہمارے ساتھ نبھانا شروع کیا. اور تعلیم کے دوران بھی بچوں کا بہت ہی اچھا انٹریکشن ہے کہ وہ اپنی حاضری اور اپنے اٹینڈنس کے لیے بھی فکر مند رہتے ہیں, اپنے سبجیکٹ کے لیے اپنی جو روزانہ کے ہوم ورک ہیں اس کے لیے بھی بہت ہی پازیٹیولی ریئیکٹ کرتے ہیں. ایگزام وغیرہ کیسے لیں گے آپ؟ ایگزام کے لیے ابھی انیشیلی جو ہم نے پروگرام بنایا ہے وہ ظاہر ہے کہ جب آن لائن ایجوکیشن ہے تو آن لائن ہمارا ایگزام بھی ہوگا. تو آن لائن ایگزام میں جو عمومی طور پہ ایک میتھڈ چلتا ہے کہ لوگ جو ہے زیادہ تر اسکول گوگل ڈاکس کے ذریعے پیپر بناتے ہیں, اور آبجیکٹیو پیپر رہتے ہیں آپشنل انداز کے. تو عمومی طور پہ ابتدائی طور پہ تو ابھی ہمارا یہی پلان ہے, لیکن ہو سکتا ہے آگے چل کے حالات تھوڑا تبدیل ہو جائیں, کیونکہ دھیرے دھیرے کووڈ کی ایک طرف تھوڑی سی اس کی طرف سے راحت مل رہی ہے, تو کہیں تھوڑے سے ہمیں خدشات بھی ہیں. تو اگر حالات ہمارا جو ایگزام کا ٹائم ہے, ایگزام کا ٹائم آنے تک اگر حالات تھوڑے سے اس طرح تبدیل ہوتے ہیں کہ ہم آف لائن لے سکیں یا بچوں کو بلا سکیں, تو پھر ہم اس پر دوبارہ سے سوچیں گے, غور کریں گے. ابتدائی طور پہ ہم نے جو فیصلہ لیا ہے وہ آن لائن تعلیم کا ہی لیا, آن لائن ایگزام کا ہی لیا ہے. جن بچوں نے رجسٹریشن کرایا تھا کیا سب لوگ کلاس برابر لے رہے ہیں؟ ہمارے یہاں تقریباً جو ہمارا جو جامعہ اسلامیہ سنابل بوائز سیکشن ہے, ایسے ہی ہمارا ایک گرلز سیکشن ہے کلیہ عائشہ للشریعہ, یعنی عائشہ صدیقہ شریعت کالج. اور اسی طریقے سے ہماری کچھ اور برانچیں ہیں, قرآن کے میمورائزیشن کی ایک برانچ ہے مدرسہ عثمان بن عفان, اور ایسے ہی ہماری ایک برانچ لکھنؤ میں. یہ تمام برانچوں میں ملا کر کے
تقریباً 1000 پلس، یعنی تقریباً سمجھ لیجئے 1200 کے قریب ہمارے یہاں بچے ہیں. تو رجسٹریشن تقریباً ہمارا سب کا ہوا ہے، اور بچے ان میں سے اکثریت ہمارے یہاں پڑھ بھی رہی ہے. کچھ بچے ہیں جن کے یہاں دوسرے ایشوز ہیں کہ مثلاً بعض بچوں نے اپنی اس دوران میں کسی بھی وجہ سے، اس کے اپنے پرسنل حالات کی وجہ سے کسی نے تعلیم چھوڑ دی، کسی نے اسکول چینج کر لیا. تو یہ چیز بعد میں آئی ہے کچھ چیزوں کی، ورنہ زیادہ تر بچے ہمارے یہاں رجسٹرڈ ہیں اور وہ تعلیم لے رہے ہیں. آپ لوگوں کو کچھ مشکلات آ رہی ہیں آن لائن تعلیم بچوں کو پڑھانے میں؟ آن لائن تعلیم میں ہمیں بہت زیادہ مشکلات نہیں ہیں، لیکن جو ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں اور نیٹ ورک کی جو پرابلم ہوتی ہیں، یہ کبھی کبھی آتی ہیں. مثلا نیٹ ورک پرابلم میں مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے یہاں جو نیٹ ورک ہے موبائل کا، وہ ہم نے 5G لیا ہوا ہے تاکہ ہمارے پاس جو ہے تیز بھی ہو اور اچھا کام کرنے والا ہو، لیکن وہ بھی کبھی کبھار ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. وہ کوئی اوپر سے کمپنی ہی کی طرف سے کبھی کوئی پرابلم آ گئی. تو ان 3 مہینے کے دوران ہمارے یہاں ایک آدھ بار ایسا حادثہ ہوا ہے کہ انہوں نے پہلے ہی میسج بھیج دیا شام میں کہ کل کو نیٹ کٹا رہے گا اور کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے. اب ایسی پرابلم میں ظاہر ہے کہ کلاسیں متاثر ہوں گی، لیکن اس میں ہم لوگ اس کا فوری طور پہ اس کا الٹرنیٹ تیار کرتے ہیں کہ مثلا ہمارے پاس جو موبائل ہیں اس میں ہمارے پاس نیٹ اپنا ہوتا ہے، تو دوسری کمپنیوں کا بھی ہوتا ہے. تو بہت سے ٹیچرز جو اپنے ساتھ موبائل لاتے ہیں تو فوری طور پہ وہ لوگ اپنے موبائل سے کلاسیں اٹینڈ کر لیتے ہیں. جن کے پاس کبھی کبھار موبائل نہیں ہوتا، خاص کر وہ ٹیچرز جن کے چھوٹے بچے ہیں اور وہ بھی کسی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو اگر اپنا موبائل دے کے آ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ والی کلاسیں ہماری بند رہتی ہیں جب تک کہ وہ نیٹ ورک ہمارا شروع نہ ہو جائے. تو کبھی تو یہ نیٹ ورک پرابلم آتی ہے. کبھی کبھار ہمارے یہاں ٹیکنیکل ایشوز آتے ہیں کہ مثلا ہمارا مائکرو فون کام نہیں کر رہا ہے، تو ہمارے پاس کچھ ٹیکنیشینس ہیں، وہ آتے ہیں فوری طور پہ اس کو سولو کر دیتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ونڈوز وغیرہ آٹو جو ریسٹارٹ آٹو اپڈیٹ ہو جاتی ہے، آٹو ریسٹارٹ ہو جاتی ہے، تو بھی بیچ میں کبھی کلاس جو ہے کٹ جاتی ہے 2-4 منٹ کے لیے. یہ بہت ہی ریئرلی اس طرح کے پروگرام ایسی چیزیں آتی ہیں، ورنہ یوزلی ہمارے یہاں الحمدللہ ایک خاص پیٹرن میں تعلیم ہو رہی ہے اور بچے بھی سیٹسفائیڈ ہیں، ہم بھی سیٹسفائیڈ ہیں. چھوٹی موٹی چیزیں کبھی بچوں کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، مثلا آج کل برسات کا موسم ہے تو بعض علاقے بہار کے، بنگال کے، ان علاقوں میں جہاں فلڈ وغیرہ ہوتا ہے تو ان کے یہاں لائٹ کٹی ہوئی ہے مثلا. اب لائٹ کٹی ہے تو ان کی بیٹری چارج نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں بچہ ہمیں اپلیکیشن بھیج دیتا ہے کہ سر ہمارے پاس جو ہے بیٹری چارج نہیں ہے، آج میں ایک ہی پیریڈ لے پاؤں گا، باقی نہیں لے پاؤں گا. تو اس طرح کے کبھی ہوتے ہیں. کبھی کسی گاؤں میں، کسی علاقے میں وہاں پر نیٹ ورک ویک ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی کبھی کبھار پرابلم ہے. یہ تو ہوتی رہیں گی. عمومی طور پہ اوورآل ہمارے پاس الحمدللہ ایسی زیادہ شکایتیں نہیں ہیں، اور جو بھی پرابلمس ہمیں شروع میں آئی تھیں ان پر ہم نے قابو پا لیا ہے، اور الحمدللہ تعلیم بحسن خوبی چل رہی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جامعہ اسلامیہ سنابل کے وائس پرنسپل مولانا زبیر احمد سنابلی صاحب. شیخ، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے یہاں آن لائن تعلیم شروع ہوئی ہے تو کچھ چیزیں ایسے بھی ہوں گی کہ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا، تو وہ بتائیے کہ کیا کیا مشکلات آ رہی ہیں؟ جی، آن لائن تعلیم شروع ہوئی ہے الحمدللہ، اور اس میں جو مشکلات ہیں وہ زیادہ تر ٹیکنیکل ایشو ہیں، اور ان میں ہمارے یہاں سے چونکہ بچے جو جڑ رہے ہیں مختلف صوبوں سے ہیں، ملک کے مختلف حصوں سے ہیں، وہاں نیٹ ورکنگ پرابلم یا کبھی ہمارے یہاں آفیشیل طور پہ نیٹ ورکنگ پرابلم کبھی کبھار ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دقتوں کا سامنا ہے. بالخصوص وہ بچے جو بارڈر کے علاقے سے ہیں، کشمیر سے ہیں یا نیپال بارڈر کے پاس کے ہیں، وہ اکثر و بیشتر ان کی کلاسیں خراب ہو رہی ہیں اس وجہ سے کہ نیٹ ورک چونکہ وہاں پہ مکمل نہیں رہتا ہے، اس لیے وہ بچے پریشان ہوتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں بار بار اور وہ جوائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خیر، لیکن 100% نہیں تو کچھ 80-70% تک انہیں فائدہ ضرور مل رہا ہے اور وہ استفادہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ ممکن ہے کہ حالات جیسے ہی سازگار ہوں گے ہم ان بچوں کو بلا لیں گے مدرسے میں، اور بقیہ پھر آف لائن کا سلسلہ انشاءاللہ شروع ہوگا اس طرح سے. سارے سبجیکٹ بچوں کے پاس موجود نہیں، کتابیں موجود نہیں ہوں گی، تو کیا آپ ان کو سلیبس بھی پرووائڈ کراتے ہیں؟ جی ہاں، جہاں تک رہی بات سلیبس کی، تو سلیبس تو ہم نے بچوں کو دے رکھا ہے. دوسری بات یہ کہ ان کو سلیبس کے مطابق کتابیں چاہیے.
وہ جہاں پر موجود ہیں وہاں بعض مکتبات پر ہمارا سلیبس موجود ہے، لوگ بچوں نے خرید لیا ہے انہیں، اور جن بچوں نے نہیں خرید لیا ہے یا کوئی اور دقت ہے، مالی مشکلات ہیں، تو ہم نے ان کو PDF کی شکل میں کتابیں بھیج دی ہیں، جو واٹس ایپ کے ذریعے بھیج رکھا ہے ان کو، اور وہ موبائل میں خود دیکھ کر وہاں سے پڑھتے ہیں یا پرنٹ وغیرہ کروا لیا ہے انہوں نے، اس کے ذریعے وہ پڑھ رہے ہیں۔ شیخ آپ دوسرے مدارس کے لیے کچھ پیغام دینا چاہیں گے کہ جیسے جامعہ اسلامیہ سنابل نے شروع کیا ہے، بہت سارے ایسے مدارس ہیں جو ابھی تک آن لائن تعلیم نہیں شروع کر پائے؟ جی میں تو یہی کہوں گا کہ جامعہ اسلامیہ سنابل نے گرچہ لیٹ میں یہ سلسلہ شروع کیا، بہت بہتر ہے، اور حالات نہیں ہمارے بن پائے تھے اس لیے ہم نہیں کر پائے، ایسا پہلے نہیں ہو پایا، لیکن ابھی تک جن لوگوں نے شروع نہیں کیا ہے یا ابھی کچھ مشکلات ہیں ایسی، تو وہ ضرور شروع کریں تاکہ بچوں کا تعلیمی جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے، کیونکہ تعلیم نہیں اگر شروع ہوگی تو بچے مختلف دیگر شعبوں سے جڑ جائیں گے، دنیاوی معاملات میں چلے جائیں گے اور دین سے وہ ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو اس لیے تعلیمی سلسلہ گرچہ اگر آف لائن نہیں ہے تو آن لائن ہی شروع کریں اور بچے جڑے رہیں تاکہ دینی معلومات جو ہیں، مدرسے کی جو تعلیم ہے بالخصوص عقائد کی، اسلام سے متعلق معاملات کی، اخلاقیات کی، وہ تعلیم انہیں ملتی رہے، ورنہ نقصان یہ ہوگا کہ یہ آئندہ جو ہماری یہ نسل ہے بڑی ہونے کے بعد دینی معاملات میں کوری ہوگی اور خسارے کا سودا کرے گی زندگی میں، اور کہیں نہ کہیں دینی ناحیے سے وہ خسارے اور نقصان میں رہے گی، کہیں عقائد کے ناحیے سے وہ بگڑ جائے گی وہ نسل، کہیں تو نماز اور روزے کے تعلق سے، اسلامی معاملات اور اخلاقیات کے تعلق سے اس کے یہاں کمی رہ جائے گی۔ اس لیے مدارس کا نصاب اور مدارس کی تعلیم بے حد ضروری ہے بچوں کے لیے، اور ضروری ہے کہ لوگ تعلیم شروع کریں، آن لائن سے بچوں کو جوڑیں، کچھ تو فائدہ انہیں پہنچے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ملک اور دنیا کے حالات کو درست فرمائے، یہ بیماری جلد از جلد ختم ہو اور بچے آن لائن کے بجائے آف لائن پر آ جائیں اور اپنا پورا تعلیمی سلسلہ اچھے طریقے سے وہ جاری کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ جامعہ اسلامیہ سنابل میں آن لائن تعلیم کی شروعات بہت پہلے ہو چکی تھی۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ جو بچے مالی اعتبار سے کمزور ہیں، جامعہ اسلامیہ سنابل ان کے لیے سلیبس PDF میں پرووائڈ کر رہا ہے، اور جو بچے مالی اعتبار سے کمزور نہیں ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کے جو مکتبات ہیں وہاں پر جامعہ اسلامیہ سنابل کا سلیبس موجود ہے، آپ وہاں سے کتابیں خرید سکتے ہیں۔ جو کتابیں نہیں خرید پا رہے ہیں ان کو PDF کی شکل میں سلیبس دیا جا رہا ہے۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔ ہر مہینے صرف 100 روپے اور 1 سال کے لیے 1 سال صرف 1000 روپے۔ رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیے گئے فون پے، گوگل پے اور پے TM نمبر کا استعمال کر سکتے ہیں۔